ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ بڑے نیک مقاصد کے ساتھ ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس نشست اور بیٹھک کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کے حق میں ہر خیر کے فیصلے فرمائے اور ہر شر سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ کل ہماری جو پہلی کلاس تھی جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی پاکیزہ سیرت ہم کیوں جانتے ہیں اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ باتیں ہم نے معلوم کی۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی نے جن باتوں کی خبر دی انہیں سچ ماننا۔ اور دوسری بات طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ان میں آپ کی پیروی کرنا۔ اور تیسری بات واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اللہ کے نبی نے جن جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ اور چوتھی اور آخری بات اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا عبادت کا اسی طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی بجا لانا، اپنے طور پر کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرنا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں رسول پر ایمان لانے میں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کی اور دنیا کی حالت کیا تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ اس نے جاری رکھا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم آپ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والے پیغمبر کو اس قوم میں بھیجا۔ تو مطلب ہر قوم میں ایک پیغمبر ہوتے تھے، ہر زمانے میں ایک پیغمبر ہوتے تھے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر قوم کو اللہ نے رہنمائی کرنے والے ایک پیغمبر، ایک رسول کو اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی جو آخری جو کڑی تھی، آخری جو سلسلہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات اگر ہم نے کی تو کل ہم نے عشاء میں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتنے سال رہے؟ احسنت، کتنے؟ 33، بارک اللہ فیک۔ 30 پر 3 سال عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین میں رہے۔ اور ہماری جو یہ تاریخ ہے، کل ہم نے جو کیلنڈر کی جو تاریخ بتائی ہجری کیلنڈر کی 1446 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 1440 پر 6ویں سال میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے حساب سے دیکھیں آپ تو 2020 پر 5، تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو 2020 پر 5 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں قبل مسیح بعد مسیح،
قبل مسیح کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے، اور بعد مسیح کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے سالوں کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ 612۔ احسن، بالکل صحیح جواب کہ 600 کے آس پاس، ایگزیکٹ 570 پر 1 سال 571 میں گویا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ تو اسی کو کتب تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد اللہ کے نبی اس روئے زمین میں تشریف لائے۔ اور یہ 600 سال کا جو زمانہ ہے، پہلے عیسائیت اپنی اصلی شکل میں باقی تھی، آہستہ آہستہ اس عیسائی مذہب میں بگاڑ آیا، لوگوں نے اس میں تحریف کی، لوگوں نے آسمانی کتاب انجیل کو، بائبل کو بدل ڈالا، اس کی تعلیمات کو حذف کر دیا، اس کی تعلیمات میں اپنی منمانی کی، اور بہت سے عیسائی جو پہلے اپنے صحیح دین پہ قائم تھے اور بعد میں انہوں نے اپنی منمانی کی، تو نتیجے میں بائبل اور انجیل کی جو اصلی تعلیمات ہیں وہ ساری تعلیمات بدل گئی۔ اور انہی بائبل میں آپ پڑھیں گے آپ کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 8ویں پارے میں سے ذکر کیا۔ اور بائبل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے نبی کا نام ہے فارقلیط۔ فارقلیط یہ بائبل کی جو زبان ہے اس میں ہمارے نبی کا نام ہے۔ اور فارقلیط کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ فارقلیط کا معنی ہے محمد تعریف کیا ہوا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نبی کا جو نام ہے وہ نام کے مطابق آپ ہیں، قیامت تک آپ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا مطلب رفعنا لک ذکرک؟ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا ہے۔ اور آج علماء کہتے ہیں کہ اس روئے زمین میں کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی ہے جس میں اذان نہ ہوتی ہو۔ 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، ابھی بھی کہیں اذان ہو رہی ہے۔ اور اذان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو داخل کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ہر مؤذن اپنی صدا کو بلند کرتا ہے۔ تو رہتی دنیا تک ہمارے نبی کا وہ نام انشاءاللہ بلند رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو، نام کی بڑی تاثیر ہوتی۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگ کافی، معاف کیجیے گا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب نام کی بات آئے آپ کو بھی پریکٹیکل لائف میں ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے لوگ اکثر گوگل کا سہارا لیتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، گوگل کا سہارا مت لیجیے نام رکھنے میں، اکثر میننگ غلط ہوتا ہے گوگل میں۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ علماء سے پوچھیے، وہ ضرور جو صحیح نام بتائیں گے، ورنہ آپ گوگل کا سہارا لیں گے، معاف کیجیے گا بہت غلطی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے نام رکھتے، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ، معنی بالکل غلط ہوتا ہے اور گوگل بالکل الگ ہی معنی پیش کرتا ہے۔ تو ہماری قوم میں جو علماء ہیں ان سے آپ پوچھیے گا، مولانا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ نام مناسب ہے کہ یا نہیں؟ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ نام بالکل ایسے رکھیں جس کے اندر گہرائی ہو، جس کے اندر اچھا معنی پایا جائے۔ تو اللہ کے نبی کا نام دیکھیے محمد، تعریف کیا ہوا، اور نام ایسا قیامت تک سبحان اللہ اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی رہے گی۔ آپ پر درود اور آپ کے ناموں کی رفعتیں اور بلندیاں یہ ہر کوئی جو اسے محسوس کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو انجیل میں ہمارے نبی کا جو نام ہے وہ فارقلیط، اور فارقلیط کے معنی ہے محمد، تعریف کیا ہوا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا دعوت ابیکم ابراہیم وبشرا عیسی۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔
کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ میں اللہ سے آپ نے دعا کی، اور پہلے پارے میں الف لام میم میں اللہ نے اس دعا کو نقل کیا۔ کیا پیاری دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اسی سرزمین میں ایک ایسے پیغمبر کو تو نازل فرما، ایک ایسے پیغمبر کو تو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، جو انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے، ایسے پیغمبر کو تو بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کے نبی اسی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ جو ابراہیم ہے اس ابراہیم کی دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ اور آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں میں خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، میں وہی پیغمبر ہوں، یہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان۔ 570 سال تک یہ امت بھٹکتی رہی، بہکتی رہی، غلط راہ پہ آگے بڑھتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل دنیا پہ دیکھا، اہل دنیا میں وہ کون سی زمین ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جہاں پر ہم محمد کو پیدا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی، کس پہ نظر ڈالی؟ اللہ نے اہل زمین پہ نظر ڈالی تو اللہ کو جو پسندیدہ جو جگہ نظر آئی وہ سرزمین مکہ ہے، اور عرب کی سرزمین اللہ کے نبی کے لیے بہت مناسب نظر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اسی سرزمین کا انتخاب کیا، مکہ۔ اس کا ایک نام مکہ، ایک اور نام ام القری۔ آس پاس میں جتنے ولیجز ہیں نا، اس پورے ولیجز کے لیے ہیڈ جو ہے وہ ام القری مکہ ہے، تمام قریوں کی ماں سے کیا کہتے ہیں؟ تمام قریوں کی ماں۔ مکہ، بکہ، ام القری، یہ سب مکے کے نام ہیں۔ تو اب آئیے مکے کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، اور سے سنیے، کیونکہ ہمارے نبی سے جڑی ہر بات کو ہم جاننا چاہیے۔ وہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو سرزمین مکہ میں چھوڑ جائیں، مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ہاجر کو چھوڑ دیا، اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور جب جا رہے تھے تو ہاجر نے پوچھا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ہاجر علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس ایسی زمین میں چھوڑ جائیں جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی چرند پرند نہیں، جہاں کوئی گھاس پھوس نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کا نظم نہیں، کہ آپ ایسی زمین میں چھوڑ جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس موقع پر ہاجر کا جو جواب تھا اِذَن لَا يُضَيِّعَنَا، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہی اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام خوب سے رونے لگتے ہیں، اپنے ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، تو سبحان اللہ ہاجر علیہ السلام صفا و مروہ میں دوڑ لگاتی ہیں، تو یہاں پر سبحان اللہ زمین کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں جو ہے رگڑتے ہوئے جو منظر تھا، وہیں سے اللہ تعالیٰ زمزم کا جو ہے وہ منظر جو ہے یعنی لے آتے ہیں، اور قیامت تک وہ زمزم کا کنواں انشاءاللہ باقی رہے گا۔ نبی ابراہیم، اسماعیل اور ہاجر کی یادگار میں زمزم کا وہ پانی بھی باقی رہے گا، اور صفا مروہ کی پہاڑی بھی باقی رہے گی، اور اس کے درمیان دوڑنا بھی باقی رہے گا، اور وہ مقام جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ نے اس مقام کو مقام ابراہیم بنا دیا، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو گویا کے طواف کا حصہ بنا دیا۔ تو گویا کہ یہ سب یادیں جڑی ہوئی ہیں نبی ابراہیم کی تاریخ سے۔
اور مکے کی سرزمین ایسی، سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قریش کون ہے؟ قریش ایک خاندان ہے کہ نہیں؟ خاندان کا نام کیا؟ قریش۔ اب آپ کو بتاتا ہوں میں کہ قریش کیسے آئے وہاں پر۔ ہمارے نبی کا جب خاندان پڑھیں گے آپ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر، یہاں پہ آ کے رک جائیے۔ نضر، یہ جو نضر ہے نا، یعنی اللہ کے نبی کے خاندان میں آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام یعنی ہاشم، اور آپ کے لکڑ دادا کا نام عبد مناف، اور لکڑ دادا کے والد کا نام قصی، اس طرح سے آپ کہتے جائیں گے۔ تو کہاں تک یہ سلسلہ ہے؟ عدنان تک یہ سلسلہ ہے، عدنان تک یہ سلسلہ ہے۔ لیکن آپ لوگ صرف 5 نام یاد کر لیجئے گا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 5 نام یاد رکھو انشاءاللہ۔ یعنی ہمارے نبی کے جو لکڑ دادا ہیں، پہلے دادا، پر دادا، لکڑ دادا بولتے ہیں اردو میں ہم، تو لکڑ دادا تک یاد رکھو بس آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے نبی کا جو خاندان ہے اس میں ایک نام آتا ہے نور، نور بن کنانہ، جو اللہ کے نبی کے داداؤں میں سے ہیں، تو گویا کہ وہی خاندان ہے جسے ہم قریش بولتے ہیں بعد میں، انہی کی نسل سے ہیں ہے کہ نہیں؟ نظر بن کنانہ کی۔ اور آپ تاریخ ہسٹری جانتے ماشاءاللہ، کہ ایک سوال میں کر سکتا ہوں یہاں پر، جب نسل کی بات آئی، ہم اور آپ کون سی نسل سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، تو آپ کے 3 بچوں سے، اہل علم تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں 3 بچوں سے اس کے بعد دنیا کی پوری نسل بڑھی۔ ہم تو پورے آدم علیہ السلام کی نسل سے، لیکن طوفان نوح کے بعد جب پوری دنیا غرق ہو گئی تو صرف ایمان والے بچ گئے۔ تو نوح علیہ السلام کے جو 3 بچے تھے، جو ایک بچہ تو وہاں غرق ہو گیا، جو جودی پہاڑی پر جو یعنی چڑھنا چاہ رہا تھا تو وہاں پر غرق ہو گیا، طوفان نوح کی زد میں آ گیا، تو بقیہ 3 بچے جو ہے یعنی نسل پہلی، کون 3 بچے ہو؟ احسن، بارک اللہ فیک، سام، حام، یافس، یہ 3 بچے ہیں، انہی کی اولاد سے ہم اور آپ ہیں، پوری دنیا پھیلی اس کے بعد، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے نا، ہم کہیں گے سام، حام اور یافس، اور اسی یافس کی اولاد میں سے ہے نضر بن کنانہ، اور نضر بن کنانہ کی نسل سے ہے قریش، اور قریش کی اصل تاریخ قصی بن کلاب سے۔ اب ہوتا کیا ہے بتاتا ہوں، دیکھیے اصل قریش کے معنی کیا ہے۔ قریش بہت سنتے آپ لوگ، سورہ قریش بھی ہے، سورہ قریش ہے بیٹے، سورہ قریش پڑھو، دیکھیں گے سورہ قریش، پڑھیے جی۔ والصيف فليعبدوا، احسن، ماشاء اللہ، یاد ہے بیٹا آپ کو انشاءاللہ سورۃ، بارک اللہ فیک۔ یہ سورہ قریش جب پڑھتے ہیں ہم، دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قریش کے معنی ہیں کہ الگ الگ لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ قریش کا ایگزیکٹ معنی ہے۔ جہاں لوگ الگ الگ، فار ایگزامپل جو ہے اسے قلعہ بولتے ہیں، کیا اس ایرے کیا بولتے ہیں؟ قلعے بولتے ہیں۔ تو قلعے والے کیا کہاں تھے؟ الگ الگ جگہ میں تھے۔ تو کوئی ایک بزرگ آدمی نے کیا کیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے قلعے میں لا کے آباد کیا۔ اب کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے ہم سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اسے قریش بولتے ہیں۔ تو اس طرح قریش کے لوگ مکے کے آس پاس کئی جگہوں میں تھے۔ تو خاندان قریش کے بزرگ انسان تھے قصی، نام یاد رکھ، قصی، قاف صاد یا قصی۔ تو قصی بن کلاب نے، جو اللہ کے نبی کے داداؤں میں سے ہیں، تو قصی بن کلاب نے کیا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور مکے میں لا کے آباد کیا۔ وہیں سے سبحان اللہ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، یہ سب جو ہے نا اسی جو ہے سبحان اللہ خاندان کے الگ الگ قبیلے ہیں سب۔
اور جیسے ہی قریش آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام دیا. اونچا مقام کیسے؟ یعنی کعبے کے متولی قریش رہے، کعبے کے متولی قریش رہے، اور جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو خدمت کرنا، لوگ آج بھی اسے فخر محسوس کرتے ہیں. یہ دراصل خاندان قریش اور عرب کا جو ہے دیا ہوا نتیجہ ہے. آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ لوگ کہتے ہیں جب حاجی آتے ہیں نا، حاجی کے ہم خادم ہیں. خادم عربی میں نوکر کو بولتے ہیں. ہم حاجی کے خادم ہیں، حاجی کی خدمت ہمارے لیے شرف ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. تو یہاں پر دیکھیے گا سبحان اللہ کہ قریش یہ اصل مکے کے آس پاس بسے ہوئے تھے. تو یہ قصی بن کلاب نے کیا کیا؟ ان سارے لوگوں کو لا کے مکے میں جمع کیا، اور اس کے بعد آبادی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی سبحان اللہ. اور جو آبادی مکے میں تھی، اس آبادی میں سب سے زیادہ عہدہ کسے حاصل تھا؟ خاندان قریش کو حاصل تھا. اور اسی قریش کے خاندان سے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح مسلم کی حدیث یہاں ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانۃ واصطفى من کنانۃ قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفى من بنی ہاشم. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے نبی نے میرا انتخاب کیا. یہ قریش کے کئی قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو ہاشم تھا، ہاشم کے بچے تھے، اور بنو ہاشم کے ایک فرد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنو ہاشم کون ہے؟ یہ عبد المطلب کے والد محترم ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اسی لیے اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ الہاشمی بولتے ہیں. ہاشمی، قبیلہ ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کو ہاشمی بولتے ہیں. یہ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے نبی کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے والد محترم ہیں. تو یہ مکہ ہے جس کی تاریخ ہم نے آپ کو بیان کی. اور اللہ کے نبی جب تشریف لائے نا دوستو، حالت بہت بری تھی. سب سے بڑی برائی جو مکے میں تھی بت پرستی. الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کے نام بھی جانتے ہیں آپ، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہبل ہے کہ نہیں، اور یہ ود، یہ سواع، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر. اللہ نے قرآن میں بتوں کے نام ذکر کیے، اور ان کے ایک ایک معاملے کے لیے ایک ایک بت اللہ نے رکھا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسی بت پرستی کے ماحول میں اللہ نے میرے اور آپ کی حفاظت کی ہے. یہ رب کی بڑی مہربانی ہے. آج ہم اس کے گھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت. تو یہاں پر دیکھیے گا تو یہ سوال یہاں پر ہے، خیر یہ بھی شاید معلوم رہے گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو بت پرستی مکے میں کہاں سے آئی. اللہ شاید جواب میں صحیح سن رہا ہوں، تو اللہ جزاک خیر دے، آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے. احسن اللہ الیک مبارک فیک، ماشاء اللہ. تو اصل مکے میں تو بت پرستی کی شروعات ہوئی. مکے کا ایک شخص تھا جو تجارت کی غرض سے یمن جاتا تھا، اور یمن میں بت پرستی بہت عام تھی. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بندہ جب تجارت کی غرض سے وہاں جاتا تھا اسے یہ منظر اچھا لگتا تھا. ارے اچھا ہے نا، یہ ایک مورتی کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسے وہاں جو ہے اس سے مانگتے ہیں، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، چلو ہم یہ مکے میں لاتے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے یمن سے ایک بت کو خریدا اور لا کے پہلا بت اس نے مکے میں گاڑا. اور وہ بت کا نام بھی میں آپ کو بولتا ہوں، اس بت کا نام ہے ہبل. ہبل، نام ہبل نامی بت کو اس نے وہاں سے یہاں لایا. اور کون لایا؟ جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا، اللہ جزاک خیر دے، کہ عمر بن لحی.
عمر نام، ایک ہے عمر اور ایک ہے عمر، عمر بن لوحی، لوحی نام یاد رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عمر بن لوحی کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں کہ میں نے عمر بن لوحی کو جہنم میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلْ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاحِبَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلْ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاحِبَ، میں نے عمر بن لوحی کو جلتے ہوئے دیکھا کیونکہ اسی نے سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین میں بت پرستی کی اس نے شروعات کی تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ بتوں کو لاتے گئے لاتے گئے۔ کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ حفاظ فرمائے۔ تو پہلا بت کون سا تھا؟ بل نامی بت لا کے رکھا اس نے، جو یمن سے لایا تھا، اور اکثر تجارتی تعلقات تھے۔ اور آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں میں آپ کو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ماشاءاللہ بھائی صاحب نے پڑھا، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ یہ قریش تجارت کی، کیونکہ مکے کی زمین ایسی تھی نا جہاں کوئی یعنی فصل تیار نہیں ہو سکتی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کس نے مکے کو دیکھا؟ اور جو نہیں دیکھے انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مکے کی زمین سنگلاخ زمین بولتے ہیں اسے، جہاں کوئی فصل اگتی ہی نہیں، بالکل پہاڑی سلسلہ ہے، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں کوئی یعنی ہریالی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ نے وہاں دعا کی تھی اے اللہ اس سرزمین مکہ میں ہر قسم کے میوے کو تو داخل کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ مکے میں آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں مل جاتی، ہم کو انتخاب کرنا پڑتا مکے میں۔ ہم یہاں پر جاتے دکان میں پیاز خرید کے آتے، لیکن وہاں پر ویسا نہیں ہے، آپ کو پیاز انتخاب کرنا، کون سی پیاز بنا آپ کو، بصل یمنی، بصل وطنی، بصل ترکی، بصل سعودی، اور اسی طرح سے یعنی بصل مصری، کئی بصل یمنی، کئی پیاز ہیں آپ کو، یعنی الگ الگ کنٹری کے۔ آپ بول ہاں مجھے وہ پیاز دے دیجیے، مجھے وہ سیب دے دیجیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں وہاں جمع کر دی ہیں۔ حالانکہ وہاں ایک فصل نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیا بھر کی فصلیں وہاں آ جاتی ہیں، یہ نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اکثر قریش کے لوگ اور مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ اللہ نے اس سورہ قریش میں یہی کہا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاں بھی جاتے ہیں نا، یہ مکے کے لوگ احترام کرتے تھے۔ وہاں اس دور میں بہت یعنی قحط سالی تھی، غریبی تھی، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن جب ڈاکوؤں کو معلوم ہوتا یہ مکے کے ہیں، یہ قریش کے ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں، یہ لوگ جو ہے لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ اگر چوروں کو معلوم ہو جائے یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ مکے کا قافلہ ہے، یہ قریش کا قافلہ ہے، وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، عزت کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، ڈر کے ماحول میں بھی اللہ نے تمہیں امن عطا کیا نا اے قریش۔ اس جو ہے امن کا تقاضا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرتے، لیکن تم نے تو بت پرستی وہاں قائم کر رکھی ہے۔ تو قریش مکے کے لوگ دو سرزمین کا زیادہ رخ کرتے تھے تجارت کے لیے، ایک یمن اور ایک ایجپٹ، مصر کیا بولتے ہیں؟ ایجپٹ۔ تو گرمی کے موسم میں ایجپٹ جاتے تھے کیونکہ وہاں کا علاقہ تھوڑا ٹھنڈا رہتا تھا، اور سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے کیونکہ یمن کا موسم تھوڑا گرم رہتا تھا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھو آپ، مکے کے لوگ گرمی کے موسم میں ایجپٹ جاتے تھے، کیوں؟ ایجپٹ کا علاقہ ٹھنڈا رہتا تھا، اور سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے کیونکہ یمن کا علاقہ کیا تھا؟ تھوڑا گرم رہتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو تجارت کرتے تھے لوگ، اور تجارت کی غرض سے مختلف مقامات کا سفر کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی برائی جو مکے میں داخل ہوئی یہ عمر بن لوحی نے لا کے داخل کیا، بت پرستی۔ اور بت پرستی آئے دن بڑھتی گئی، آئے دن بڑھتی گئی۔ کعبۃ اللہ جو توحید کا مقام ہے، توحید کی سرزمین ہے، جہاں صرف توحید کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ اس سرزمین توحید میں ایسے بتوں کو لا کے داخل کر دیا۔
اس کے علاوہ دیگر اور برائیاں تھیں. سب سے بڑی برائی اس کے بعد یعنی شرک کے بعد بت پرستی کے بعد آپسی لڑائی تو اللہ کی پناہ. آج صبح ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا فجر میں. کیا ٹاپک؟ اتحاد، مل جل کے رہنا، ہے کہ نہیں؟ لیکن عرب کی بڑی خامی کیا تھی کہ وہ لوگ مل جل کے کبھی نہیں رہتے تھے. معمولی بات پہ لڑائی. اور علماء نے لکھا ہے لڑائی کیسے ہوتی تھی. دیکھو، دو دوست نکلے اپنی سواری پہ، سامنے راستہ تنگ آیا. اب تنگ راستے میں ایک ہی گھوڑا جا سکتا ہے، ایک ہی گھوڑا آگے بڑھ سکتا ہے. اب دو دوست میں سے اگر دل صاف ہوتے تو کیا کہتے؟ بھائی آپ آگے بڑھ جاؤ، یا وہ آپ آگے بڑھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا تھا. دونوں چاہتے تھے کہ میں پہلے آگے بڑھوں، اور آپس میں تو میں کا مسئلہ ہوتا. نکلے تھے دونوں خوش اور راستہ تنگ ہوا. ایک ہی گھوڑا گزر سکتا، لیکن پہلے کس کا گھوڑا گزرنا. آپس میں لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی اس قدر بڑی کہ اس نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، اس نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، اور دونوں قبیلے والے جمع ہو گئے، اور دونوں قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، اور دونوں قبیلوں کی لڑائی دو نسل کی لڑائی ہو گئی. نسل در نسل وہ لڑائی جاری رہتی تھی. شروعات کہاں سے ہوئی؟ صرف راستے میں کون پہلے داخل ہونا. معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی. اسی لیے حالی رحمہ اللہ ایک اچھے شاعر ہیں. تو حالی نے اپنے اشعار میں اس دور کا ایک نقشہ کھینچا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اشعار سے دلچسپی ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن سنیے گا اس زمانے میں لوگ کیسے لڑتے تھے. حالی رحمہ اللہ نے کہا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ایسی قوم تھی کہ معمولی بات پہ لڑائی کیا کرتے تھے. اسی اللہ نے کہا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اے اللہ کے بندو، اللہ کا وہ انعام یاد کر کے دیکھو، اسلام آنے سے پہلے تمہارے دل جدا تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑا، متحد کیا. صحابہ اکرام جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے تیار ہو گئے. یہ بھی ایک برائی. پہلی برائی کیا؟ بت پرستی. دوسری برائی کیا؟ آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے. اور تیسری ایک برائی تھی شراب. اللہ اس لعنت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. شراب جیسی لعنت میں ملوث تھے وہ لوگ. اور ایک برائی تھی ان کے اندر زنا بہت عام تھا. غلط تعلقات کا سلسلہ عرب دنیا میں بہت عام تھا. تو یہ جو برائیاں ہیں یہ بہت واضح تھیں. بت پرستی، آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے، اور تیسری برائی گویا کہ شراب نوشی، اور چوتھی برائی زنا. اور کچھ اچھائیاں بھی تھیں. سرے فہرست کیا ہے اچھائیوں میں؟ وعدے کے بڑے پکے تھے وہ لوگ، اپنی زبان کے بڑے سچے تھے وہ لوگ. وعدہ کر لیتے تو اس کو نبھاتے وہ لوگ. ایک اور اچھائی تھی عرب میں اللہ کے نبی آنے سے پہلے ہی کہ وہ لوگ بڑے مہمان نواز تھے. لوگوں نے لکھا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ایسے مہمان نواز تھے کہ 3 دن تک کسی کو پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں. معلوم ہوا کہ کعبے میں کوئی نیا انسان ہے، فوراً کوئی آگے بڑھ کر ہاتھ تھامتے، اپنے گھر لے جاتے، 3 دن کھلاتے پلاتے سلاتے، اور 3 دن کے بعد پوچھتے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن آج کے زمانے میں وہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حالات ایسے اللہ رحم کرے کہ باقاعدہ تحقیق کرنا پڑتا، کہ باقاعدہ تحقیق کے بعد ہی کسی کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو کافی جو ہے پریشانیاں ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے آج کے دور میں. لیکن اس دور کی خوبی کیا تھی؟ مہمان نوازی. 3 دن تک نہیں پوچھتے تھے، کھلاتے پلاتے سلاتے، اور صبح 3 دن کے بعد پوچھتے بھائی آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے.
تو مہمان نواز قوم ہے عرب کی قوم، اور آج بھی ماشاءاللہ مہمان نوازی کے وہاں پر اللہ جزا خیر دے انہیں۔ تو کچھ اچھائیاں تھیں اور بڑی برائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب مکے کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آمینہ بنت وہب کے یعنی پیٹ میں۔ آپ کی والدہ محترمہ آمینہ بنت وہب اور آپ کے والد محترم عبداللہ۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہم جانتے، اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہی راجح قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پیدا ہو کے 2 مہینے کے بعد وہ انتقال ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہوا کا آپ کا انتقال یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو انہوں نے بھیجا کہ کھجوریں دے کر کہ تم اپنے ننیال ماموں کے پاس جا کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی کے جو والد ہیں عبداللہ کا جو ننیال تھا، ننیال ددیال سمجھتے نا آپ لوگ؟ ننیال نانی گھر والوں کو بولتے ہیں، ددیال دادی گھر والوں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کے جو والد ہیں عبداللہ، تو عبداللہ کا ننیال کہاں تھا؟ مدینے میں تھا۔ تو ننیال کو کچھ کھجوریں دے کر بھیجتے ہیں، کون؟ دادا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو، اور اللہ کے نبی یعنی پیٹ میں ہوتے ہیں، آمینہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ننیال ہی میں انتقال ہو جاتا۔ تو مدینے میں ایک مقام ہے دار نابغہ، اس دار نابغہ میں آپ کے والد محترم کو لوگ دفن کر دیتے۔ اور آپ تعجب کریں گے جب ہمارے نبی کے والد کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، 25 ایئرس۔ 25 سال میں والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ہمارے نبی کی عمر 25 نہیں، خود والد کی عمر عبداللہ کی عمر 25 سال، 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے، ایک ہی بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوا، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے نبی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کا مقام بنایا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کہا یتیم کی تعریف سن لو، من فقد اباہ دون البلوغ، کہ جس بندے کے والد انتقال ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے، اگر بالغ ہونے کے بعد والد کا انتقال ہو انہیں یتیم نہیں کہیں گے، بالغ ہونے سے پہلے ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال میں، تو اس کے بالغ ہونے سے پہلے اگر والد کا انتقال ہو جائے اس بچے کو یتیم کہیں گے۔ اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو یتیم نہیں کہا جائے گا، بالغ ہونے کے بعد اگر والد کا انتقال ہو یتیم نہیں کہا جائے گا، اس بچے کو یتیم کہا جائے گا جس بچے کے والد محترم اس کے اپنے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے ہو۔ تو ہمارے نبی کے والد محترم عبداللہ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اور اسی طرح جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سرپرستی دادا عبد المطلب کی حاصل تھی اور والدہ آمینہ کی نگرانی میں آپ پلتے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نام جو محمد رکھا وہ دادا نے رکھا، اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دادا نے اپنے پوتے محمد یعنی اللہ کے نبی کو لے جاتے کعبۃ اللہ کے پاس، صحیح واقعہ ہے، اور لے جا کے آپ نام رکھتے ہیں کہ اے پروردگار میں اس اپنے پوتے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ آپ کے اور بھی نام تھے، اس میں سے 5 نام ایک حدیث میں ہم ملتے ہیں، یہ 5 نام ذہن میں رکھو آپ، اللہ کے نبی کے 5 نام۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث میں انا محمد، میرا نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک اور نام احمد ہے، وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، حا الف شین را، حاشر،
کل سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوں گے، تو جن کے پاس جمع ہونے والے ان کو حاشر بولتے ہیں۔ اور ایک اور نام تھا آپ کا الماحی۔ الماحی، ماحی کے معنی مٹانے والے۔ اللہ کے نبی نے کفر کو مٹایا، اللہ کے نبی نے شرک کو مٹایا، اللہ کے نبی نے توحید کو وہاں جو ثابت کیا، تو مٹانے والے یعنی اللہ کے نبی۔ ماحی، میم الف ہا یا، اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ماحی۔ ایک اور نام اللہ کے نبی کا عاقب۔ عاقب، تو آپ کے 5 نام ہیں، ایک محمد، ایک احمد، ایک حاشر، ایک ماحی اور ایک عاقب۔ یہ 5 نام ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ کے نبی کے خاندان میں کتنے نام ذکر کیے؟ 5 نام، محمد بن، عبداللہ بن، عبد المطلب بن، ہاشم بن، عبد مناف۔ یہ 5 نام یاد رکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی پورا نام ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری کلاس کے آخر تک ان کو انشاءاللہ اچھا انعام دیں گے۔ پورا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن کعب بن مضر بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن خزاعہ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک اگر آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ تو آپ میں سے، خواتین میں سے اور حضرات میں سے انشاءاللہ ان کو ہم انعام دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ عدنان تک یہ لمبا سلسلہ ہے، لیکن اگر آپ 5 نام یاد کر لیتے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ خاندان کے 5 نام اور اللہ کے نبی کے 5 نام، محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، ماحی ہے اور عاقب ہے۔ اللہ کے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے، خود آپ کی والدہ کچھ عجیب و غریب جو ہے معاملات بھی دیکھتی ہیں، وہ نبوت کی نشانی تھی۔ ایک صحیح واقعہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا، تو میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا، جس نور نے، جس روشنی نے شہر بصرہ کے محل کو چمکا دیا۔ اور یہ صحیح واقعہ ہے، یعنی صحیح روایت ہے بالکل ہی کہ ان کا خواب وہ سچا تھا، یعنی آپ کے پیٹ سے جو نور نکلا وہ نبوت کی روشنی ہے جس نے آس پاس کی بستیوں کو نبوت کے ذریعے چمکا دیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو یہ معجزات ہوئے، یہ واقعات کرامتیں ہوئی، بہرحال وہ سب ثابت نہیں ہے۔ صحیح سند کے اعتبار سے جو واقعہ ثابت ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کیا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ آمینہ کے پیٹ میں تو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اور یہاں ایک اور آزمائش اللہ کے نبی کے ہاتھ کہ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور سیم والدہ جو ہے اپنے بچے کو لے کر وہی جاتی ہے مدینہ ننیال کے پاس، اور واپس جب ہوتی ہیں اللہ کے نبی کو لے کر آتی ہیں تو راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رابغ نام ایک علاقہ ہے جو مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک راستے کا نام ہے رابغ۔ رابغ نامی مقام پر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن 3 لوگ وہاں ہوتے ہیں، ایک آمینہ ہے اور ایک محمد ہے اور ایک ہیں یعنی عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد ہیں، ان کی لونڈی جن کا نام ہے ام ایمن، ان کو دایا کہتے ہیں۔ دایا کا مطلب بچے کو سنبھالنے والی۔ آج سسٹم بہت کم ہے، لیکن ہمارے بزرگوں سے پوچھیے، پرانے زمانے میں ایسے لوگ تھے ہماری سوسائٹی میں جو بچوں کو سنبھالتے تھے۔ کوئی بھی بچہ بیمار ہو جاتا وہ دایا کے پاس لے جاتے، وہ کچھ ناٹی علاج کرتے تو ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے۔ آج تو سب ہسپتال جاتے ہیں، اس زمانے میں ہسپتال نہیں، ایسے دایا کے پاس جاتے، وہ کچھ ناٹی علاج بتاتے، کوئی نس پکڑتے، اس نس کو ٹھیک کرتے تو ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے رونا بند کر دیتے اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اسے دایا بولتے، اسے کیا بولتے؟ دایا۔ تو اللہ کے نبی کی جو دایا تھی وہ ام ایمن تھی۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ عبداللہ کی لونڈی تھی جو اس سفر میں یعنی آمینہ کے ساتھ تھی۔ تو آمینہ، ام ایمن اور محمد جب واپس ہو رہے تھے، رابغ میں جب انتقال ہو گیا آمینہ کا، تو دایا ام ایمن کیا کرتی ہیں؟ آپ کو لے آتی ہیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات تو ہم ذکر کرنا ہی ہے کہ اس دور میں جو رواج تھا کہ لوگ
گویا کہ مکے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک سٹی کی ہے، تو لوگ سٹی میں اپنے بچوں کو نہیں پالتے تھے بلکہ دیہات اور ولیجز کو بھیج دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو ولیج بھیج دیا آمینہ نے اپنے زمانے میں۔ جب اللہ کی نبی کی عمر جو ہے ابھی پیدا ہوئی، جب دودھ پلانے کی مدت تھی تو دودھ پلانے والی وہاں خواتین ہوتی تھیں، ان دودھ پلانے والی خواتین کو اجرت پر وہ دودھ پلاتی تھی اور وہ دیہات کے ماحول میں بچوں کو پالتی تھی، وہاں کی پاکیزہ آب و ہوا بچوں کو مل جائے، تو لہٰذا بنو سعد کے علاقے میں اللہ کے نبی اپنا بچپن گزارتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی خاتون حلیمہ سعدیہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، غور سے سنیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان کی عورتیں نکلی، ہمارے علاقے کی عورتیں نکلی، چلو مکہ جاتے ہیں اور وہاں کے بچوں کو لے آتے ہیں۔ تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ زمانہ قحط سالی کا تھا اور لوگ بھوک و پیاس میں مبتلا تھے، اور ہمارے پاس جو بکریاں تھیں، جو اونٹ تھے، سب کے تھن سوکھ چکے تھے، دودھ نہیں دے رہے تھے، اور میں جس گدھی پہ سوار تھی وہ گدھی بھی بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور سارے قبیلے والے جو عورتیں جو گزر رہی تھی جن سواریوں سے، ان کی سواریاں بڑی تیز تھیں اور مجھ سے تنگ آ چکے تھے، اور کہتے تھے حلیمہ تم نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہے، تمہاری سواری اتنی جو ہے نینی سست کیوں ہے، بالکل کمزور دبلی پتلی، اور خود آپ کے جو شوہر تھے وہ ایک اونٹ پہ سوار تھے، ایسی اونٹنی تھی جس کا تھن پوری طرح سے سوکھ چکا تھا، تھن مطلب جہاں سے دودھ نکلتا ہے۔ آئی مکہ حلیمہ سعدیہ، آمینہ بھی اپنے بچے کو لے کر کھڑی تھی، کسی کے حوالے کر دیں، لوگ اپنے اپنے طور پر ایک ایک بچے کو لیتے گئے، محمد کو کوئی لینے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کوئی نہیں لے رہے تھے؟ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ محمد کے بارے میں لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی، وہاں پر جتنی عورتیں وہاں آئی تھیں، یہ یتیم بچہ ہے، والد نہیں ہے، تو سب کہہ رہے تھے یتیم بچہ کون اجرت دے گا، کون صحیح پیسے دے گا، نہ ماں دے سکتی ہے نہ دادا دے سکتے ہیں، باپ کی بات الگ ہوتی ہے، تو سب انکار کر رہے تھے، اور میں نے بھی قبول نہیں کیا۔ جب ساری عورتوں کو بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے اجرت پر، لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، سب لوٹ گئے اپنے اپنے خیمے میں، ٹینٹ میں لوٹ گئے، صبح نکلنا ہے، اور جیسے لوٹے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا چلو ہم اس بچے کو لے آتے ہیں، آمینہ کے بیٹے ہی کو لے آتے ہیں، کیونکہ ساری عورتیں بچوں کے ساتھ جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس لیے وہ بچہ یتیم صحیح لیکن ہم اسے لے لیتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، تو جاتی ہیں آمینہ سے اللہ کے نبی کو لے لیتی ہیں۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ خود میرا جو بیٹا تھا دودھ پیتا بچہ، تو میرا سینہ سوکھ چکا تھا، دودھ نہیں آ رہا تھا، اور جیسے محمد کو میں نے اپنے سینے میں داخل کیا اور میں نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دودھ کا ایسا انتظام فرمایا کہ اللہ کے نبی سیر ہو کر حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے، اور اس کے بعد خود حلیمہ کے جو بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے رضاعی بھائی ہوتے وہ بھی سیر ہو کے پیتے، اور کیا منظر دیکھتے ہیں، آپ کے شوہر کی جو اونٹنی تھی جس کا تھن سوکھ چکا تھا، اللہ کے نبی کیا خیمے میں آتے ہیں وہ تھن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ یہیں سے سبحان اللہ عجیب و غریب کرشمے شروع ہو جاتے ہیں، اور لے کے آگے بڑھتی ہیں صبح سویرے، اور فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، صحیح روایت ہے کہ جو سواری میری سب سے کمزور تھی، اب اللہ کے نبی کو لینے کے بعد وہ سواری سب سے تیز نکلنے لگی، سارے لوگ تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ارے حلیمہ تمہارا بیڑا غرق ہو، کیا کیا تم نے اپنی سواری کے ساتھ، آتے ہوئے اتنا پریشان کیا اور جاتے ہوئے بھی تم ہمیں پریشان کر رہی ہو، اور تمہارا مقابلہ ہی نہیں کر سک رہے ہم، اس قدر تیزی سے تمہاری سواری آگے بڑھ رہی ہے، اور بالکل صحیح واقعہ ہے۔ اور جب جاتی ہیں
بنو سعد کے علاقے میں محمد کو لے کر، اور وہاں پر جو اب تک قحط سالی تھی کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچنے کے بعد یہ آپ کی برکت تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہریالی کا انتظام کر دیا، اور وہ بکریاں جن کے تھن سوکھ چکے تھے، اللہ کے نبی وہاں پہنچنے کے بعد کہ ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہیں پر وہ واقعہ پیش آتا ہے، سینہ پھاڑنے کا واقعہ۔ سینہ پھاڑنے کا واقعہ کیا؟ خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، بکریاں بھی چلا رہا تھا اور کھیل بھی رہا تھا، اور کھانے پینے کا کچھ ہم نے نظم نہ کیا تھا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ امی سے جا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آ جاؤ، اور جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو میں نے 2 پرندوں کو میرے قریب آتے ہوئے دیکھا، 2 فرشتے تھے وہ، اور جب میرے قریب پہنچے وہ فرشتے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، تو پھر مجھے چت لٹا دیا اور میرے سینے کو پھاڑا اور میرے دل کو نکالا اور اسے ٹھنڈے پانی سے اسے دھویا اور حکمت سے بھرا ایک تشت میرے جو ہے سینے میں الٹ دیا اور پھر اسے سی دیا، اور جب میں نے یہ منظر جو ہے یعنی اپنی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ سے ذکر کیا، وہ گھبرا گئی، اس وقت آپ کی عمر 4 سال کے آس پاس تھی، اور امانت کا بڑا لحاظ تھا عرب میں، وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ شیطانی حرکت نہ ہو اور محمد کے ساتھ کہیں مستقبل میں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے محمد کو آمینہ کے حوالے کر دیا جائے۔ کہا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ جو کچھ برا نہ ہو جائے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں یہ بچہ امانت ہے، آپ اپنے بچے کو لے لیجئے۔ تو گویا کہ تقریباً 4 سال اللہ کے نبی اپنا ابتدائی دور، بچپن کا دور کہاں گزارے؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے، اور اس کے بعد 2 سال اپنی والدہ کے پاس رہے، اور جب 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے آمینہ کا، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا، کہاں انتقال ہوا آپ کا؟ مکہ سے مدینہ کے درمیان کون سا علاقہ ہو؟ اصل رابغ نامی علاقے میں والدہ کا انتقال ہوتا، اور اسی طرح دار نابغہ میں آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، اور جب والدہ کا انتقال ہوا تو مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں کر۔ عبد المطلب سبحان اللہ وہ کعبے کے متولی تھے، اس دور کے سرپنچ تھے۔ سرپنچ جانتے نا آپ؟ سرپنچ کسے بولتے ہیں؟ مطلب پنچایت اور مسائل کو حل کرنے والے، معاشرے کا با اثر انسان جو لوگوں کے مسائل کو حل کر، بڑے سبحان اللہ باوقار انسان تھے دادا عبد المطلب۔ اسی لیے ایک اشارہ کرتا ہوں میں، انشاءاللہ کبھی درس میں اصحاب الفیل کا واقعہ مکمل بیان کروں گا۔ تو ابرہہ جس نے یمن سے نکلا تھا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، ہاتھیوں کے لشکر لے آ رہا تھا، اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اصحاب الفیل کا واقعہ۔ ابرہہ نامی شخص جو عیسائی تھا، جو یمن کو عیسائی بنانا چاہ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ کعبے کو اٹھانے کے ارادے سے نکلا تھا، اور جب وہ کعبے مکے کے قریب ایک مقام پر وادی محصر میں ٹھہرا، اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ مکے کا جو سرپنچ ہے اسے لے آؤ، اور اس نے سمجھا کہ جب سرپنچ آئیں گے تو میں بیٹھ کے بات کروں گا اور انہیں نیچے کھڑا کروں گا، یہ اس نے ارادہ کیا تھا۔ خود ابرہہ کہتا ہے میرا یہی ارادہ تھا کہ مکے کے سرپنچ جب آئیں گے میں نیچے کھڑا کر کے اس کو بات کروں گا اور میں سواری پہ سوار رہوں گا، لیکن دادا عبد المطلب کی جو شخصیت تھی نا وہ باوقار اور بارعب شخصیت تھی، کوئی بھی جب پہلی نظر عبد المطلب پر پڑتی تو گویا کہ دل میں ایک ہیبت طاری ہوتی، اتنے خوبصورت تھے، اتنے اونچے تھے، اتنی شان والے تھے۔ تو ابرہہ خود کہتا ہے جب میں نے عبد المطلب کو دیکھا میرے دل میں ایک ایسا ڈر پیدا ہوا، خود میں سواری سے نیچے اتر آیا اور میں نے عبد المطلب سے بات کی۔ یہ تھے عبد المطلب جو کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے پاس یہ قابل ذکر بات ہے، غور سے سنیے، ایک مسند بچھی ہوئی تھی۔ بڑے لوگوں کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں کوئی نہ کوئی کچھ ڈال دیتے نا، اب لوگ بولتے کہ یہاں مت بیٹھو، یہاں فلاں ہی بیٹھتے ہیں۔ آج کل بہت کم نہیں، آج کل تو اب تو ماشاء اللہ سٹی کے ہیں آپ، ہے کہ نہیں، جو دیہات کے ہیں آج بھی وہ سلسلہ ہے، خاص جگہ ہوتی بعض لوگوں کی بیٹھنے کی، وہاں کوئی آ کے نہیں بیٹھ سکتے وہاں پر۔ تو اسی طرح دادا عبد المطلب کی بھی خاص جگہ تھی، مسند تھی، وہاں پر کوئی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن سبحان اللہ
جب دادا عبد المطلب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. خود آپ کے سارے بچے عبد المطلب کے جو دیگر بچے تھے وہ سب ایسے دور دور بیٹھے رہتے تھے ڈر والد صاحب کا. لیکن دادا سے جو ہے پوتے کو بہت پیار, اور پوتے کو دادا سے بڑا پیار تھا. دادا کو پوتے سے پیار, پوتے کو دادا سے پیار, حد درجہ سبحان اللہ دونوں کے اندر اپنائیت تھی. تو جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے گود میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. ایک واقعہ ہے, عبد المطلب کا ایک اونٹ گم ہو گیا. امام ابن ہشام نے اپنی سیرت السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا. غور سے سنیے گا کہ ایک اونٹ جو ہے گم ہو گیا. اپنے پوتے کو بھیجا, عمر تقریباً 6-7 سال کے آس پاس تھی. اللہ کے نبی کو کہا کہ جاؤ جا کے اونٹ دیکھ کر آؤ. اللہ کے نبی گئے اور کافی تاخیر ہوئی, آپ آئے نہیں. آپ ظاہر بات ہے آپ بچے کو دکان بھیجتے ہیں, 10 منٹ ہوئے, 20 منٹ ہوئے, آدھا گھنٹہ, ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, پریشان ہو جاتے. ارے دکان سے کہاں چلے گئے ہو, اور پھر لوگوں کو بھیجتے. دادا عبد المطلب حد سے زیادہ پریشان ہو گئے کہ پوتے کہاں چلے گئے, نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. ڈھونڈا, ادھر ادھر نظر نہیں پڑی, تو فوری طور پر کعبۃ اللہ کے پاس آ گئے. اور آ کر کیا کہا جانتے ہیں آپ نے؟ ایک شعر پڑھا عربی میں, یا ربی رد الی راکبی محمدا, یا ربی رد الی راکبی محمدا, یا ربی ردہ واصنع عندی یدا. اے پروردگار میرے جو سوار محمد ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے آپ انہیں میرے پاس لوٹا دیجئے گا. اے پروردگار مجھے میرے سوار محمد کو لوٹا دیجئے گا, اور اس بوڑھے پر رحم کیجئے گا, اس بوڑھے پر رحم کیجئے گا. کہہ کر آپ کعبۃ اللہ کے پاس رونے لگے. آپ اور تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی آتے ہیں تو آپ کو گلے لگاتے ہیں, اپنے سے چمٹتے ہیں, اور وہیں پر اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیری قسم اس کے بعد میں اپنے پوتے کو کہیں نہیں بھیجوں گا, اپنے سے جدا نہیں کروں گا. ہمیشہ اپنے سے قریب رکھتے تھے. تو بڑوں کا پیار چھوٹوں کو حاصل ہونا چاہیے دوستو. اسی لیے ہمیشہ نوجوانوں سے آج کہتے ایک آج دوری ہے آج بڑوں اور جو ہے چھوٹوں میں. آج بڑوں کا مطلب ہی ہمارے بچے گھبراتے, ہاں ان سے ہم قریب نہیں ہوں گے. وہ صرف ڈراتے, دھمکاتے, مارتے, ڈانٹتے, جھڑکتے. بڑوں کا جو پیار ہوتا ہے وہی پیار ہمارے بچوں کو بناتا ہے. یاد رکھو ہمارے نبی کی زندگی دیکھو آپ, گرچہ آپ یتیم تھے, آپ باپ کا سایہ نہ تھا, لیکن جو محبت حاصل ہوئی دادا اور چچا کی, یہی محبت نے آپ کو بنایا. ہمیشہ آپ نگرانی میں رکھو اپنے بچوں کو. اللہ کے نبی کو کسی نے نہیں چھوڑا. دیکھو آپ حالانکہ یتیم تھے, کوئی ایسا واقعہ آپ بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی بے یار و مددگار ہوئے. کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کی سرپرستی حاصل تھی. جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ تھے تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی سرپرستی حاصل تھی, اور آمینہ کے پاس تھے دادا عبد المطلب کی سرپرستی حاصل ہوئی. دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب کی سرپرستی حاصل ہوئی. تو گویا کہ جب بڑوں کی سرپرستی ملتی ہے ہمارے بچے نکھرتے ہیں, بنتے ہیں, سنورتے ہیں ہمارے بچے. تو خیال ضرور رکھنا ہے کہ نہیں. لیکن آج کے جو لوگ ہیں, اللہ معاف کرنا, کہ گھروں کے بڑے بھی کیا کرتے. ایک دور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے فلاں کو جو ہے نہیں مطلب سوشل میڈیا موبائل استعمال کرنا نہیں ہے. لیکن آج ہمارے اللہ سلامت رکھے بعض دادا وغیرہ بھی ماشاءاللہ خوب گیم کھیلتے رہتے اور وہ بھی سوشل میڈیا میں سرگرم رہتے. نتیجہ کیا ہے, بچوں پہ توجہ ہی نہیں ہوتی. نہیں دوستو, ایسے توجہ ہونا, یہ فکر ہونا اپنے بچوں کی, تب چل کے بچے ہمارے ماشاءاللہ کنٹرول میں رہتے اور ہمارے بالکل قریب رہتے. نہ بری صحبت ہوتی, نہ غلط عادتیں آتی, نہ غلط جو ہے مقام پہ ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے دادا عبد المطلب کا اس طرح, لیکن دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی. زیادہ مدت نہیں رہے آپ. جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو یہاں پر آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو دادا عبد المطلب انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کرتے ہیں, جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں, عبد المطلب کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. انشاءاللہ چچا ابو طالب اور ہمارے نبی کا رشتہ, جوانی کا مرحلہ, اس کے بعد نبوت کا مرحلہ, وہ انشاءاللہ کل بھی ہماری کلاس نہیں رہے گی, ہفتے کو بھی نہیں رہے گی, اتوار کو بھی نہیں, پیر کو رہے گی انشاءاللہ.
اور ہفتہ اور اتوار کے بارے میں ہم نے ارادہ کیا ہے ظہر کے بعد خصوصی پروگرام کا. ذمہ داران دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لیتے ہیں. انشاءاللہ ذمہ داران ہماری خواہش ہے کہ نوجوانوں کے سلسلے میں ایک ورک شاپ ہم رکھیں. اگر نوجوان اور احباب حضرات و خواتین بھی تیار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ورک شاپ تربیت کے لیے بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ جو ہماری جو کلاس ہے یہ پیر کو رہے گی انشاءاللہ. ضرور آئیے گا, اللہ جزاک خیر دے آپ کو. وہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. اور سبحان اللہ یہ ابو طالب چچا اور بھتیجے کا جو رشتہ ہے 42 ایئرس, 40 پر 2 سال کا مبارک رشتہ ہے. ہمارے نبی کی عمر جب 8 سال ہوئی اس وقت سے لے کر ہمارے نبی کی عمر جب 50 سال تھی تو اس وقت تک چچا ابو طالب اور آپ کا رشتہ تھا. جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی تب چچا کا انتقال ہوا. تو کیسے سنبھالتے تھے چچا اپنے بھتیجے کو, کیا رشتہ تھا, کیا آپسی تعلقات تھے, تجارت کا سفر کیسے شروع ہوا, ماں خدیجہ سے کیسے ملاقات ہوئی, شادی آپ کی کیسے ہوئی, جوانی کے مرحلے میں کیا واقعات رونما ہوئے, نبوت سے پہلے کیا عظیم واقعات ہیں, یہ سب انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار ہم سب کو رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. یہاں جو حضرات و خواتین حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو میرے اور آپ کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے, امن اور سکون کے فیصلے فرمائے, عافیت کے فیصلے فرمائے, صحت کے فیصلے فرمائے, ایمان اور تقوی کے فیصلے فرمائے. اور جس ایمان سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے اللہ اس ایمان پر مرتے دم تک باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اور خصوصاً یہاں جو خواتین حاضر ہوئی ہیں حالانکہ وقت ایسا آرام کرنے, گھر کے کام کاج کرنے کا, پھر سب چھوڑ چھاڑ کر چلیے کچھ دین سیکھتے ہیں اس ارادے سے جو ہماری خواتین کی حاضری ہوئی ہے اللہ ان خواتین کو نظر بد سے بچائے. اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ انہیں طاقت عطا فرمائے, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, اللہ ان کے گھروں کو برکتوں کا مجموعہ بنا دے, برکتوں کا سنگم بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے. ایسی مبارک مجلسوں کی قدر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ خیر پہ باقی رکھے اور خیر ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. جیسے ہم نے کہا کہ کچھ اشکال سوال تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ, ایک 3-4 منٹ انشاءاللہ. اگر خواتین بھی کچھ مخصوص مسئلہ بھی پوچھنا چاہتی ہیں تو چھٹی وغیرہ کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. وہ شروع ہونے سے پہلے بھی ادھر لا کے پہنچا دیں انشاءاللہ. تو کبھی کبھار کسی کو پوچھنے میں کبھی کچھ حرج ہوتا ہے تو چھٹی میں سوال رہے گا تو سوال پڑھ کر جواب بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ سلسلہ بھی ممکن ہے انشاءاللہ تاکہ اس سے تمام کو مسئلہ معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اگر انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ لوگ سوال نہیں کریں گے تو ہم سوال کریں گے انشاءاللہ. وہ سوال کیا ہے ہماری کلاس سے متعلق جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں. کل بھی بہت انفارمیشن دیا ہم نے الحمدللہ یوٹیوب پر جو ہے اپلوڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. چاہے تو آپ لوگ سن سکتے. کل کا ضرور سنیے گا. کل ہم نے سیرت کے سلسلے میں جو تمہیدی باتیں تھیں بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ ہم نے ذکر کیا تھا. جو احباب حاضر نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے کل وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ. اور آج کی کلاس بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ بہت جلد ہم اپلوڈ کریں گے. بس یہ کیا ہے کوئی نعوذ باللہ شواف ریاکاری نہیں, اللہ معاف کرے. یہ بس علم ہے, یہ باقی رہے اور ہمارے لوگوں میں بھی عام ہو, اسی ارادے سے یہ نشر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اختتام مجلس کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں الحمدللہ. اگر کوئی بات کبھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی آپ سے ذہن میں نوٹ کر کے رکھیے. درمیان میں پوچھ سکتے ہیں, ہمارے پاس گنجائش ہے. یا آخر میں مولانا آپ نے یہ کہا تھا کیا مطلب ہے دوبارہ واضح کرو, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ. ٹھیک ہے. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.